بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا سرتک حسناتک واساءتک سیئاتک فانت مؤمن. جیسے ہم اس زمانے سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا. ایسے ہی ہمارے ایمان انتہائی کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. آج جو ہماری حالت ہے، آج جو ہماری عملی اور ایمانی کیفیت ہے، مسلمانوں کے کسی دور میں بھی ایسی گئی گزری حالت نہیں ہوتی تھی. کمزور سے کمزور طبقے کے مسلمان بھی اگر ہم تاریخ کی ورقگردانی کریں تو کمزور مسلمان بھی اتنے غافل نہیں تھے، اتنے لاپرواہ نہیں تھے، اس قدر وہ سست نہیں تھے جس قدر آج سستیاں اور غفلتیں ہمارے اندر آ چکی ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا کہ رمضان ہے، کوئی جذبہ ہی دکھائی نہیں دیتا، ہمارے اندر کوئی ذوق اور کوئی محبت، عبادت کی کوئی لگن، عبادت کے جذبے، قیام اللیل سے الفت، قرآن کی تلاوت سے محبت، آج وہ دکھائی نہیں دیتا. اس کی کیا وجہ ہے؟ ورنہ ہمارے جو اکابرین تھے، ہمارے جو اسلاف تھے، ہمارے جو بزرگ تھے، وہ تو ایسے مواقع تلاش کرتے رہتے تھے، نیکیوں کے موقع تلاش کرتے تھے اور پھر جنونی انداز میں وہ اللہ کی عبادت میں لگ جاتے تھے. جنونی انداز، انسان ان کی سیرت پڑھتے ہوئے حیران ہوتا ہے کہ انہیں ایک ہی فکر اور ایک ہی طلب اور ایک ہی ان کی مطمع نظر صرف نیکی ہیں.
قرآن نے ان کے تذکرے کیے، قرآن نے ان کی تہجدوں کا ذکر کیا ہے۔ اسلاف سے مراد وہ سارے نیک لوگ ہیں جو ہم سے پہلے گزر چکے ہیں، وہ سب اسلاف ہیں۔ اللہ کے تمام انبیاء گزر چکے ہیں، وہ ہمارے اسلاف ہیں۔ صحابہ کرام ہمارے اسلاف ہیں۔ تابعین جنہوں نے صحابہ کرام سے دین کو سیکھا تھا وہ ہمارے اسلاف ہیں۔ ان کے جو شاگرد تھے تبع تابعین، محدثین، ائمہ کرام، علماء، اولیاء، اتقیاء، یہ سب ہمارے اسلاف ہیں۔ ان کے اندر کیا جذبے ہوتے تھے، نیکی کو تلاش کیسے کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اس کا تذکرہ کئی مقامات پہ کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، وہ نیکیوں میں دوڑ لگانے والے لوگ تھے، نیکیوں کی جستجو، نیکیوں کی محبت، نیکیوں کی طلب ان کو بے چین رکھتی تھی۔ یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، وہ ہر وقت ہمیں پکارتے رہتے تھے جنت کی طلب میں، جنت کے ذوق میں بھی اور جہنم کے ڈر میں بھی۔ ان کی زبانوں پر دعائیں رہتی تھی، ان کی زبانوں پر التجائیں رہتی تھی۔ آگے اللہ رب العزت نے اس کی ایک وجہ بھی بیان کی ہے، وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، کیونکہ وہ ہم سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا، ان کے دلوں میں اللہ کی ہیبت تھی، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، اللہ کے سامنے پیش ہونے کا انہیں ڈر رہتا تھا۔ یہ چیز ان کو سونے نہیں دیتی تھی، اس چیز نے ان کو غافل نہیں ہونے دیا، اس چیز نے ان کی سستیوں کو دور کر دیا تھا، کیونکہ ان کو پورا یقین تھا کہ ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہونا۔ یہ ہمارے اسلاف تھے کہ وہ نیکیوں میں دوڑنے والے تھے، آگے بڑھنے والے تھے۔ سورہ مومنون میں اللہ رب العزت نے صحابہ کرام کا تذکرہ کیا ہے، جنہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ کے اللہ کے دین کو سیکھا تھا، جنہوں نے بلا واسطہ وحی کو سنا تھا۔ اللہ فرماتے ہیں والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، وہ ایسے لوگ تھے، ان کا ایسا کردار تھا، ان کا ایسا ایمان تھا، وہ اللہ کے ہر حکم پر عمل کرتے تھے، اللہ کے ہر آرڈر پر فوراً عمل کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا، انہوں نے فوراً نمازیں شروع کر۔ اللہ رب العزت نے روزوں کا حکم دیا، انہوں نے گرمیوں کو نہیں دیکھا، جہاد میں، جہاد کے میدانوں میں سخت گرمیوں میں جہاد کرتے تھے، 7 روزے رکھے ہوتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے ہر حکم پر عمل کیا ہے، کسی حکم سے وہ پیچھے نہیں رہے۔ مال لٹانے کی بات آئی تو انہوں نے اپنا سب کچھ نچھاور کر دیا تھا، جھاڑو مار کے سب کچھ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر
والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، ہجرتوں کا حکم آیا، انہوں نے اپنی محبوب ترین بستیاں، اپنے کھیت و کھلیان، اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ ایک لمحے کا انہوں نے انتظار نہیں کیا، کوئی تردد نہیں کیا، انہوں نے اپنے باغوں کے باغ اللہ کے پیغمبر کو صدقہ کر دیے تھے۔ خطبہ سنتے تھے، ایک ایک آیت ان کی زندگی پر اتنا اثر ڈالتی تھی، اس قدر ان کی زندگی میں تبدیلی لاتی تھی، اپنا محبوب ترین سرمایہ، اپنی محبوب ترین جائیداد کو اسی وقت کھڑے ہو کے وقف کر دیتے تھے۔ قطعاً نہیں سوچتے تھے گھر جاؤں گا، مشورہ کروں گا، سوچوں گا۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے برسر منبر چوتھے پارے کی پہلی آیہ کی تلاوت کی، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیک نہیں بن سکتے جب تک تم اپنی محبوب ترین دولت، اپنا محبوب ترین سرمایہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے۔ ابو طلحہ اٹھے، مسجد نبوی کے سامنے اس کا ایک عظیم ترین باغ تھا، وہ باغ اس کی کل کائنات تھی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ باغ بڑا پیارا لگتا تھا۔ نبی علیہ السلام دوپہر کے وقت اس کے باغ میں جاتے، ٹھنڈا پانی پیتے، اس کے باغ کی کھجورے کا، کہتا اللہ کے رسول میں پورا باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا، پورا باغ۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلہ، اللہ کے کسی حکم سے وہ پیچھے نہیں رہے تھے۔ روزے کیا چیز ہے؟ اس کی وجہ اللہ فرماتے ہیں وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، یہ سب کرنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، روزے رکھنے کے باوجود، تہجدیں پڑھنے کے باوجود، جہاد کرنے کے باوجود، صدقات و خیرات، کھیت و کھلیان، باغات، گھر بار، سب کچھ قربان کرنے کے باوجود وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ، وہ ڈرتے رہتے تھے، پھر بھی ان کے دلوں میں خوف اور ڈر رہتا تھا۔ یہ وجہ تھی، یہ سبب تھا جو ان کے اندر نیکی کے جذبوں کو بڑھاتا تھا۔ سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا نے پوچھا کہ وہ نیکیاں کرنے کے باوجود بھی ڈرتے تھے، یا رسول اللہ کیا وہ شرابی تھے؟ فرمایا نہیں، تہجد گزار تھے۔ فرمایا وجہ کیا ہے؟ فرمایا انہیں ڈر یہ ہوتا تھا کہ کہیں ہماری عبادات، ریاضات، ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری تہجدیں، ہمارے اشراق، ہمارے صدقات و خیرات کہیں برباد نہ ہو جائیں، اللہ رد نہ کر دے، مقبولیت ہی نہ ملے۔ نیکیوں کے باوجود اس لیے وہ ڈرتے تھے، کیوں؟ انہم الی ربہم راجعون، کیونکہ انہیں پورا یقین تھا، انہیں کامل یقین تھا، پختہ یقین تھا، ہم اپنے رب سے ملنے والے۔ یہ ہمارے اسلاف تھے، یہ ہمارے اکابرین تھے۔ آج ہم کہاں کھڑے؟ رمضان کا مہینہ آتا، کیا کیفیت ہوتی تھی ان کی؟ کاروبار چھوڑ دیتے تھے،
کئی تو کچھ مہینے پہلے ہی رمضان کے لیے خرچہ اکٹھا کرنا شروع کر دیتے تھے. جس طرح ہم کمیٹی ڈال لیتے ہیں پیسے اکٹھے کرنے کے لیے، پیسے اکٹھے ہو جائیں گے کچھ چیز خرید لیں گے، وہ لوگ پیسے اکٹھے کرتے تھے کہ رمضان آئے گا ہم محنت مزدوری کاروبار چھوڑ کے ہم عبادت کے لیے وقف ہو جائیں گے. اس وقت ہم اپنے بیوی بچوں کو کھلانے کے لیے یہ جو جمع پونجی ہے یہ صرف کریں گے. کیا جذبے تھے تاکہ ہمارے روزے متاثر نہ ہو سکے. ہم کہاں کھڑے ہیں وہ کہاں تھے. روزوں کی فضیلتیں انہوں نے سنی تھی، روزوں کا اجر انہوں نے اللہ کے پیغمبر کی زبان مبارک سے سنا تھا. رمضان تو کیا، رمضان گزرنے کے بعد بھی وہ روزہ چھوڑنے کا نام نہیں لیتے تھے. انہوں نے صرف عید کا روزہ چھوڑا تھا، عید کی تھی پھر روزے رکھنے شروع ہو گئے تھے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض کی ملاقات ہوئی سال بعد. جب نبی علیہ السلام سے ملے تھے بھاری بھرکم تھے، صحت مند تھے، موٹے تازے تھے، دور دراز کے علاقے سے آئے ہوئے تھے. سال بعد ملاقات ہوئی، نحیف، دبلے پتلے، بالکل کمزور. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ اللہ کے رسول ہم نے آپ سے روزوں کی فضیلت سنی تھی، ہم نے رمضان کے بعد بھی روزے نہیں چھوڑے، ہم مسلسل پورا سال روزے رکھتے، پورا سال روزے رکھتے. انہی لوگوں کا تذکرہ ہے نا، وَلَوْ يَعْلَمُ الْعِبَادُ مَا فِي رَمَضَانَ. اگر لوگوں کو ادراک ہو جائے، لوگوں کو پتہ چل جائے، معرفت حاصل ہو جائے کہ اللہ نے رمضان میں کیا رکھا ہے، روزے میں کیا رکھا ہے، روزے کی کیا فضیلت ہے، رمضان کی کیا عظمتیں ہیں، رمضان کی کیا برکتیں ہیں، تو پھر لوگ یہ تمنا کریں کہ ان یکون سانۃ کلھا رمضان، کہ پورا سال یہ اللہ رمضان بنا. کہاں ہیں ہم ایک ایک دن گن کے گزار الا ماشاء اللہ. وہ بہت کم ہے، انگلیوں پر گنے جا سکتے. وہ یہ تھے، کیا وجہ ہے؟ ان کے دلوں میں ایمان تھا، ان کے گھروں میں کسی نے آگ جلتی نہیں دیکھی تھی. ابو امامہ باہلی جب اس کے گھر سے دن کو دھواں دکھائی دیتا، لوگ سمجھتے جا عندہ ضیف، آج ابو امامہ کے پاس کوئی مہمان آ گیا. آج ابو امامہ کے گھر سے بھی دھوئیں اٹھنا دکھائی دے. ایسی انہوں نے روزے کے لیے زندگیاں بکھوئی. روزے کا اجر وہ جانتے تھے تو ہم بھی جانتے ہیں. 50 سال، 60 سال، 70 سال ہو گئے ہمیں خطبے سنتے ہوئے، درود سنتے ہوئے، جلسے سنتے ہوئے، لیکن ہمارے اندر یہ جذبے اور یہ لگن اور یہ محبتیں اور یہ کیوں پیدا نہیں ہو رہی؟ ہم جیسے جیسے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے ایمان کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہم کھوکھلے ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کی قسم ہمارے ڈھانچے ہیں، بس صرف اسلام کا نام رہ گیا ہے. لم یبق الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام رہ جائے گا. آج اسلام کا نام رہ گیا ہے، آج مسلمان کا نام رہ گیا. الا ماشاء.
تہجدیں پڑھتے تھے، قیام اللیل کرتے تھے. ان کی بیویوں نے آ کے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایتیں کی تھی. اللہ کے رسول ہمارے خامد ساری رات قیام کرتے رہتے، ساری رات تہجد پڑھتے رہتے، وہ بستر میں آتے ہی نہیں ہیں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا. آپ نے فرمایا لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. سویا بھی کرو، تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیویوں کا بھی تم پر حق ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ڈانٹا، ساری رات نہ قیام کیا. قرآن نے ان کے تذکرے کی. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. ہمارے لیے گھنٹے کی تراویح صرف 1 گھنٹے کا قیام اللیل 11 رکھتے جس میں ایک پارہ پڑا جاتا ہے، ہمارے لیے پہاڑ بن. کھوکھلے ہو چکے، ایمان سے کھوکھلے ہو چکے. ورنہ یہ تہجدیں، یہ قیام اللیل ایمان کے لیے، مومن کے لیے لذت ہے، لذت. محمد بن واسع ایک بہت بڑے محدث تھے. اتنا لمبا قیام کرتے تھے کہ چارپائی پہ نہیں آ سکتے تھے، گھسٹ کے اپنی چارپائی کے پاس آتے تھے. بیمار ہو گئے. ایک دن نہ تہجد پڑھ سکے، نہ صبح روزہ رکھ سکے. حال دریافت کرنے والے آئے، ان کے پاس رونے لگ. کیا کہتے ہیں؟ میں نہ رات کو قیام کر سکا ہوں، نہ میں آج روزہ رکھ سکا ہوں. جو پوچھنے آتا رو رہے مسلسل کہ میں نہ آج روزہ رکھ سکا ہوں، نہ میں رات کا قیام کر سکا. پھر اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف، اللہ اگر میری بقیہ زندگی ان عبادتوں سے محروم رہنی ہے، تہجد سے، روزے سے اگر محروم رہنی ہے، اللہ مجھے یہ زندگی نہیں چاہیے، تو مجھے فوت کر. اللہ مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے، تہجد کے بغیر، قیام اللیل کے بغیر، روزے کے بغیر مجھے زندگی نہیں چاہیے. اللہ تو مجھے فوت کر. لوگ کہتے ہیں اسی وقت اللہ نے اس کو موت دے دی تھی، اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. قرآن کہتا ہے ان کی راتیں سجدوں میں گزرتی تھی، ان کی راتیں قیام میں گزرتی تھی، رکوع میں گزرتی تھی. کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون. وہ راتوں کو بہت کم سوتے تھے، راتوں کو بہت کم سوتے تھے. کرتے کیا تھے؟ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. ساری رات قیام کرتے، سحریوں کے وقت اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. حاتب بن نبی بلتا کہتے ہیں نا کہ میں صبر سے واپس مدینے میں داخل ہوا، مسجد نبوی کے پاس سے گزر رہا ہوں، میں نے مسجد نبوی میں کسی کے رونے کی آواز سنی. ڈھائی مار کے کوئی رو رہا ہے، بلک بلک کے رو رہا ہے. یا تو میں روک گیا، کون رو رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟
رونے والا کیا کہہ رہا تھا؟ اللہم انک تعلم، اللہ تو جانتا ہے جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اس وقت سے لے کر آج تک اللہ میں نے تیری کبھی نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تو جانتا، تجھے علم ہے۔ اس کے بدلے میں مانگ کیا رہا تھا؟ اللہ میں تجھ سے ایک ہی چیز کا سوال کرتا ہوں کہ انتغفر لی، تو مجھے معاف کر دے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، وہ سحریوں کے وقت اٹھ کے اللہ سے معافی مانگا کرتے تھے، توبہ کیا کرتے تھے، استغفار کیا کرتے تھے۔ تتجافی جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو بستروں سے جدا رہتے تھے۔ تتجافی جنوبهم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وہ اللہ کو پکارتے رہتے تھے، اللہ سے روتے رہتے تھے۔ یہ ان کی حالتیں تھی۔ یہ تو عام دنوں کی بھی حالت تھی۔ رمضان کیسا گزرتا تھا؟ رمضان میں تو وہ مسجدوں میں اپنے آپ کو باندھ لیتے تھے، مسجدوں میں، گھر مسجد بس۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جالسوا فی المسجد، وہ مسجدوں میں بیٹھ رہتے تھے۔ اس سے پوچھا جاتا باہر کیوں نہیں نکلتے؟ وہ کہتے تھے نطہر صیامنا، ہم اپنے روزوں کو محفوظ کرتے ہیں، اپنے روزوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ روزوں کی حفاظت کس سے کرنی ہے؟ باہر نکلتے نہیں تھے، کہیں غیر مار مورت پہ نظر نہ پڑ جائے، کہیں کسی سے الجھاؤ نہ ہو جائے، کہیں کسی سے جھگڑا نہ ہو جائے۔ روزے کے سارے تقاضے، ہم نے تو یہ سمجھا ہے کہ صرف کھانا پینا چھوڑ دینے کا نام روزہ ہے، صرف اسی کا نام روزہ نہیں۔ لیس الصیام بالطعام والشراب، صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام روزہ نہیں۔ آنکھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، کانوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، ہاتھوں کا بھی روزہ ہوتا ہے، پاؤں کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، جو غیبت کرنی نہیں چھوڑتا، جو چغلیاں کرنی نہیں چھوڑتا، جو جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑے رکھے پھر وہ کھائے پیے۔ وہ اپنی روزے کی حفاظت کرتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتوں کا ذکر کیا گیا۔ ایک آدمی نے کہا اللہ کے رسول، دو عورتوں نے روزہ رکھا تھا، ابھی دوپہر ہوئی ہے، صرف دوپہر، انہیں تو پیاس کی وجہ سے دورے پڑ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات سنی، منہ پھیر لیا، وہ چلا گیا۔ پھر آیا، کہتا اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ یہ مر گئی ہیں یا مرنے والی ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو لاؤ میرے پاس، لایا گیا، ہوش میں آ گئے۔ آپ نے انہیں فرمایا کیا کرو، انہوں نے کیا کی تو کیا تھی؟ پیپ تھی، گوشت تھا، خون تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہوں نے جب سحری کھائی تھی، حلال مال سے انہوں نے سحری کھائی تھی، روزہ صحیح رکھا تھا، لیکن یہ حرام کھا کے اپنا روزہ توڑ چکی ہیں، اپنا روزہ کھوڑ چکی۔ وہ چیخ اٹھی اللہ کے رسول ہم نے کچھ نہیں کھایا،
آپ نے فرمایا تم نے دونوں نے بیٹھ کے غیبت نہیں کی تھی؟ اپنی مسلمان بہنوں کی تم نے غیبت نہیں کی تھی؟ مسلمان کی غیبت کرنا اپنے زندہ بھائی کا گوشت کھانا ہے، تم نے غیبت کر کے اپنا روزہ توڑ دیا ہوا ہے۔ نطہر صیامنا، صحابہ کہتے ہم اپنے روزوں کی حفاظت کرتے۔ تو ہمارے اسلاف، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، محدثین، وہ ان موقعوں کو غنیمت جانتے تھے، ہر قسم کی نیکی کرتے تھے، کسی نیکی کو حقیر نہیں جانتے تھے۔ قرآن کی تلاوتیں، اتنا قرآن پڑھتے تھے، اتنا۔ اسلاف کی زندگیوں میں یہ بات ہے کہ اکثر صحابہ، تابعین، تبع تابعین ہفتے میں قرآن ختم کرتے تھے، عام دنوں میں۔ پورے سال میں ان کی روٹین ہوتی تھی کہ انہوں نے ایک قرآن ہر ہفتے ختم کرنا ہوتا تھا۔ جب رمضان آ جاتا 3 دنوں میں وہ قرآن مکمل کرتے تھے۔ جب آخری عشرہ ہوتا تو ہر روز ایک قرآن ختم کرتے تھے، ہر روز۔ ہم میں سے کتنے ہیں جنہوں نے سال میں ایک مرتبہ بھی مکمل قرآن پڑھنے کی اس کو توفیق ہی نہیں ملی، قرآن کھولنے کی توفیق نہیں ملی؟ ہمیں اپنی بد نصیبی پہ رونا چاہیے، اللہ کی قسم۔ سلف صالحین کی زندگیاں پڑھا کریں آپ، کتنی ان کو قرآن سے محبت تھی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکعت وتر میں عشاء کے بعد کھڑے ہوتے، فجر تک پورا قرآن ایک رکعت میں پڑھ دیتے تھے۔ ایک رکعت میں کھڑے ہوئے پورا قرآن کھڑے ہوئے پڑھ کے پھر رکوع جاتے۔ وہ جو حدیث ہے نا کہ 3 دن سے پہلے قرآن مکمل نہ کرو، وہ رمضان کے لیے نہیں۔ رمضان تو مہینہ ہی قرآن کا ہے، اس میں جتنا قرآن پڑھو اتنا کم ہے۔ محمد گوندلوی علیہ رحمہ، علامہ احسان علیہ ظہیر رحمہ اللہ کے سسر تھے، گجرانوالہ کے ایک شیخ الحدیث تھے، بڑا قرآن پڑھتے تھے۔ بیمار ہو گئے، ڈاکٹروں نے کہا قرآن اتنا نہ پڑھو۔ وہ کہتے ہیں مجھ سے اب قرآن پڑھا ہی نہیں جاتا، اب میرے اندر قرآن پڑھنے کی طاقت ہی نہیں رہی۔ کبھی میں قرآن پڑھا کرتا تھا، کہتے اب مجھ سے وہ قوت، وہ طاقت، اب وہ طاقت نہیں رہی، اب وہ صحت نہیں رہی کہ میں قرآن پڑھوں۔ اب میں تو صرف 10 پارے پڑھتا ہوں، صرف 10 پارے روز پڑھ سکتا ہوں، اب میرے اندر قرآن پڑھنے کی طاقت نہیں رہی۔ ہاؤلائی آبائی، یہ ہمارے آباء و اجداد، یہ ہمارے اکابر ہی تھے۔ پتہ ہی نہیں کہ رمضان بھی ہے یا کیسے ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، شاید یہ گھڑیاں زندگی میں دوبارہ نہ آ سکے، ان لمحات کو، زندگی کی ان گھڑیوں کو غنیمت جانے، غنیمت۔ ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں، زبانوں پہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر جاری رہنا چاہیے، قرآن کی تلاوتیں ہوتی رہنی چاہیے، نوافل پڑھتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ چھوڑ دیں موبائلوں کو، بند کر دیں، اپنی مصروفیات چھوڑ دیں۔ اور نوجوانوں، اپنے موبائل اور یہ انٹرنیٹ یہ پیکج بند کر دو ایک رمضان کے لیے، بند کر دو فیس بک، بند کر دو یہ
ہمارے اسلاف نے تو اتنا فائدہ اٹھایا تھا، اتنا فائدہ اٹھایا تھا، ان کی زندگی میں رمضان آتا وہ اپنے رمضان کو زندگی کا آخری رمضان سمجھتے تھے۔ ایک صحابی اسی رمضان کے روزوں کی وجہ سے، رمضان کے قیام کی وجہ سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کیا اور اپنی جان بھی قربان کر دی، ایک صحابی صرف رمضان کی وجہ سے، رمضان میں فائدہ اٹھانے کی وجہ سے شہیدوں سے بھی اونچا درجہ لے گیا تھا، اونچا درجہ۔ ایک آدمی کو خواب میں ملا، دونوں بھائی، ایک شہید ہوا، دوسرا سال بعد فوت ہوا۔ کسی نے خواب میں دیکھا وہ شہید سے جنت میں اونچے درجے پہ پہنچ گئے۔ نبی علیہ السلام کو بتایا، آپ نے فرمایا تو حیران کیوں ہوتا ہے؟ قد ادرک رمضان، وہ ٹھیک ہے شہید ہوا ہے، میرے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوا ہے، اس کی شہادت میں کوئی شک نہیں، لیکن اس کے اس بھائی نے 1 سال زندگی زیادہ پائی ہے، اس نے رمضان کے روزے رکھے ہیں، رمضان کا قیام کیا ہے، رمضان کے روزوں اور قیام کی وجہ سے اللہ نے اس کو جنت میں اونچا درجہ دے دیا۔ اشراق پڑھیں، نیکیوں میں آگے بڑھیں، کوشش کریں تکبیر اولا میں آگے نماز پڑھیں، تکبیر اولا میں 40 دن جو تکبیر اولا کے ساتھ نمازیں پڑھ لیتا ہے، اللہ اس کو 2 بشارتیں دیتے ہیں، ایک تو وہ نفاق سے بری ہے، دوسرا جہنم سے بری۔ ایک رمضان ہے، 10 دن اور تکبیر اولا کے ساتھ آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ آئندہ پھر زندگی میں تکبیر اولا فوت بھی نہیں ہوگی۔ جنہوں نے اس پر عمل کیا تھا وہ زندگی بھر تکبیر اولا ان کی فوت نہیں ہوئی تھی، زندگی بھر۔ ایک محدث ہے آمش، یہ فوت ہو رہے تھے تو اس کی بیٹی رو رہی تھی، اس نے اپنی بیٹی کو تسلی دینے کے لیے کہا بیٹی روتی کیوں ہے؟ تیرے باپ نے ایسی زندگی بسر کی ہے کہ 60 سال تک تیرے باپ کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ ان کو اللہ کی رحمت پر اتنی امید تھی، کہا 60 سال ہو گئے بیٹی، 60 سال تیرے باپ کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ یہ بھی لوگ تھے، یہ ہمارے اسلاف تھے۔ سعید بن مسیب جس کا تذکرہ میں نے پچھلے خطبے میں کیا تھا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ یہ کیا کہا کرتے تھے؟ ان کا خادم کہتا ہے کہ 50 سال میں وہ سعید بن مسیب کے ساتھ رہا ہوں، 50 سال میں جب بھی اذان آئی ہے سعید بن مسیب مسجد میں ہوتے تھے، مسجد میں اتنا وقت میں آ جاتے، مسجدوں کو اپنا گھر بنا رکھا تھا انہوں نے۔ المسجد بیت کل تقی، ہر پرہیزگار کا گھر مسجد۔ اتنا ذوق ہوتا تھا ان کو، اتنا رو رو کے سجدوں میں رو رو کے ایک آنکھ کی بنائی ختم ہو گئی تھی۔ حکیم نے کہا، کسی نے کہا آؤ ہم تمہیں ایک حکیم کے پاس لے کے جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ ڈاکٹر مدینے سے دور تھا، اس نے کہا نہیں میں مدینہ نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا کیوں؟ کہا جب میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا
تو جتنی نمازیں سفر میں گزرے گی وہ مسجد نبوی میں تو نہیں نہ ہوں گی. مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھیں تو 1000 نماز کا اجر ملتا ہے, 1000 نماز کا. میں یہ فضیلت ضائع نہیں کر سکتا, مجھے آنکھوں کی کوئی ضرورت نہیں. رو رو کے دوسری آنکھ بھی ضائع. یہ ہمارے اسلاف تھے, ان کے اندر یہ جذبے تھے نیکی کے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک پوتا تھا جس کا نام عامر بن ثابت. ان کی ایک دفعہ پہلی صف رہے گی, پہلی صف آئے تو پہلی صف مکمل تھی, دوسری صف میں جگہ ملی. دیکھا جب پہلی صف بھری ہوئی ہے تو زبان سے نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں نے پوچھا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں ما صلیت قط فی الصف الثانی, میں نے آج تک جب سے ہوش سنبھالی ہے میں نے دوسری صف میں نماز نہیں پڑھی, میں نے پہلی صف میں نماز پڑھی. آج میری پہلی صف رہ گئی. یہ آخری وقت بیمار ہوئے تو مغرب کی نماز پہلی نماز تھی جو اس کی بیماری میں آئی, مسجد میں نہ آ سکے. اذان آئی, اذان کی آواز سنی, بکان شدیدہ. عبداللہ بن زبیر کا یہ پوتا پھوٹ پھوٹ کے رونے لگ گیا. گھر والوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہتے ہیں الناس یصلون المغرب فی المسجد, لوگ مغرب کی نماز مسجد میں پڑھیں گے, وانا اصلی فی البیت, میں گھر میں پڑھوں. لوگ مغرب کی نماز مسجد میں پڑھیں گے, وانا اصلی فی البیت, میں گھر میں پڑھوں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, انک مریض, آپ بیمار ہیں. کہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا, میری روح نکل جائے تو پھر تو ہو سکتا ہے. احملونی الی المسجد, تو مجھے مسجد میں اٹھا کے لے چلو. رمضان کے مہینے میں بھی مسلمان کے گھر پیدا ہونے والا, جس کے کانوں میں اذان دی گئی ہے, جس کو گڑتی مسلمانوں نے دی ہے, جس کا نام عبداللہ عبد الرحمن مسلمانوں کے نام ہے, رمضان جیسے عظیم مہینے میں بھی وہ مسجد میں 5 نمازیں نہ پڑھ سکے تو وہ کب پڑھے گا؟ رمضان جیسے مہینے میں بھی اگر قرآن پڑھنے کی توفیق نہ ملی تو کب ملے گی؟ رمضان کے مہینے میں بھی قیام اللیل اور تہجد پڑھنے کی توفیق نہ ملی تو کب ملے گی؟ من ادرک رمضان, جس نے رمضان پا لیا, فلم یغفر, پھر وہ اپنے گناہوں کو رو رو کے نہ بخشوا سکا تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا متی یغفر, وہ کب بخشا جائے گا؟ وہ کب توبہ کرے گا؟ وہ کب اللہ سے صلح کرے گا؟ وہ کب نیکیاں کرے گا؟ اس کی زبان اللہ کے ذکر سے اور توبہ استغفار سے کب تر رہے گی جو رمضان میں بھی نہیں کر سکا؟ رمضان ختم ہو رہا تھا, آخری خطبہ تھا رمضان کا, اللہ کے پیغمبر نے منبر پر چڑھنے کے لیے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا, جبریل آئے. جبریل نے کہا آقا اللہ نے مجھے بھیجا ہے, من ادرک رمضان, جس نے رمضان پایا اور پھر وہ اپنے گناہ نہ بخشوا سکا, اللہ فرماتے ہیں یہ میری رحمت کبھی نہیں پا سکے گا. یہ میری بودن یہ میری رحمت سے دور ہو گیا.
اللہ کے بندو، مرنا نہیں ہم نے، یہ رو رہا ہے زندگی میں ایک نماز گھر میں کہتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا، احملونی الی المسجد، مجھے اٹھا کے مسجد میں لے چلو۔ صحابی رسول کا پوتا اٹھا کے گھر والوں نے، بیٹوں نے کندھے پہ اٹھا کے اپنے باپ کو مسجد میں ڈالا، کہا مجھے پہلی صف میں بٹھاؤ، پہلی صف میں بٹھاؤ مجھے، میں پہلی صف میں بیٹھ کے نماز پڑھوں گا۔ بیٹوں نے پہلی صف میں امام کی دائیں جانب اس عظیم اللہ کے ولی کو بٹھا دی، نماز پڑھ رہے امام کے ساتھ، نماز مکمل ہو گئی، آخری سجدہ تھا، روح پرواز کر کے سجدے میں ہی تھا، روح نکل گئی۔ فلما سلم الامام، جب امام نے سلام پھیرا، لوگوں نے ہلایا، روح نکل چکی تھی۔ لوگوں نے ان کے بیٹوں کو گھیر لیا، انہوں نے کہا تمہارا باپ کیا نیکی کرتا تھا، اللہ نے تمہارے باپ کو اتنی عظیم موت دی ہے، اتنی عظیم موت۔ انہوں نے کہا ہمارا باپ اکثر یہ دعا کرتا تھا، اللہم انی اسألک میتۃ حسنہ، اللہ مجھے موت دینا تو اچھی موت دے۔ ہمارا باپ روز یہ دعا کرتا تھا، اللہم انی اسألک میتۃ حسنہ، اللہ اچھی موت دے۔ کہتے ہم نے ایک دن اپنے باپ سے پوچھا، ہم نے کہا بابا اچھی موت آپ کون سی مانگتے؟ کہا میں اللہ سے یہ مانگتا ہوں، میں اللہ سے یہ سوال کرتا ہوں، توفانی اللہ وانا ساجد، اللہ مجھے موت دے تو میں اس وقت سجدے میں۔ یہ وہ سجدہ ہے جس کو تو گرا سمجھتا ہے، یہ وہ سجدہ ہے جس کو تو بھاری سمجھتا ہے۔ مسلمانوں کے گھر پیدا ہونے والے اس سجدے کو تو مصیبت سمجھتا ہے۔ جو نیکیوں کی طلب رکھو گے، جیسی موت مانگو گے، جیسی موت کی طلب رکھو گے، اسی طرح اللہ موت دے گا۔ ایک عرب عالم نے جزائر کے ایک نوجوان کا واقعہ لکھا ہے، جزائر کے ایک نوجوان کا، کہ وہ کار چلا رہا تھا، اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا، گاڑی جو تھی وہ الٹی ہو گئی، وہ کومے میں چلا گیا، بے ہوش ہو گیا۔ اغمی علیہ اربعۃ ایام، 4 دن تک وہ بے ہوشی میں رہا، 4 دن تک۔ وہ عالم لکھتا ہے 4 دن وہ زندہ رہا، بے ہوشی میں رہا، اور 4 دن اس کی زبان قرآن پڑھتی رہی، اس کی زبان میں قرآن کی تلاوت جاری رہی، بے ہوش تھا لیکن قرآن کی آواز آتی رہی، قرآن پڑھتا۔ یہ قرآن سے محبت کرتا تھا، یہ قبر میں جائے گا قرآن اس کے ساتھ جائے، وہ اتنا قرآن پڑھتا تھا، وہ اتنا قرآن پڑھتا تھا، قومے میں تھا، اس کے سارے اعضاء جواب دے گئے تھے، اس کی نہ آنکھیں حرکت کرتی تھی، اس کے نہ ہاتھ حرکت کرتے تھے، نہ ٹانگیں حرکت کرتی تھی، لیکن اس کی زبان چل رہی تھی قرآن کی تلاوت۔ وہ قبر میں گیا ہے تو قرآن پڑھتا ہوا گیا ہے، وہ حشر میں اٹھے گا قرآن پڑھتا ہوا اٹھے گا، اللہ کے دربار میں پیش ہوگا وہ قرآن پڑھتا ہوا پیش ہوگا۔ قرآن بھاگ کے آئے گا، ربی انی منعت النوم، اللہ یہ مجھے بڑا کرتا تھا،
فشفینی، میں اس کو جنت میں لے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے بندو، یہ زندگی ایک دفعہ ملتی ہے، بس بار بار نہیں ملتی۔ آج سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ میں نے عرض کیا تھا توبہ کیے بغیر نیکیوں رمضان سے ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ آج سے سچی توبہ کریں، قرآن کو کھول لیں، بس قرآن پڑھیں، استغفار کریں، استغفر اللہ واتوب الیہ، مسجدوں میں آ جاؤ۔ یہ سارے کام ہوتے رہ جائیں گے۔ ہم جب اس دنیا سے رخصت ہوں گے نا، مریں گے نا، مرنا ہے ہم نے، ہمارے بڑے جو مر گئے، ہم نے نہیں مرنا۔ یہ نظام سارا پھر بھی چلتا رہے گا۔ آ جاؤ مسجدوں میں، اس زندگی کے لمحات کو غنیمت جانے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔